والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. پچھلی آیات سے ہی بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے. پچھلی آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی ہوئی نعمتوں کا ذکر کیا تھا. ان کے اوپر ان چیزوں کا احسان جتلایا تھا, ان کو نعمتیں یاد دلائی تھی کہ میں نے تمہارے اوپر کیا کیا نعمتیں کی ہیں. وہ اس واسطے تھا کہ تاکہ وہ ان نعمتوں کے احسان کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے. یہاں بھی وہی مقصد ہے. ترجمہ یہ ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے احسان جو میں نے تم پر کیے اور اس کو کہ میں نے تم کو بڑائی دی تمام عالم پر. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعة. اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی شخص کسی کے کچھ بھی اور قبول نہ ہو اس کی طرف سے کسی کی سفارش. ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اور نہ لیا جائے اس کی طرف سے بدلہ اور نہ ان کو مدد پہنچے. خلاصے تفسیر ایسے ہے. بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل اولاد یعقوب کو کہتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم جو تھی, ان کی اولاد جو تھی, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو میں نے بتایا تھا کہ دو نام رکھے گئے تھے, اسرائیل اور یعقوب. آپ کے علاوہ اور کسی نبی کے کوئی مختلف نام نہیں تھے. صرف آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 غالباً 100 نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں. اور آپ کے بعد حضرت یعقوب ہی کو وہ اہمیت حاصل ہے اور یہ شرط حاصل ہے کہ آپ کے 2 نام رکھے گئے ہیں, باقی کسی نبی کے کوئی 2 نام نہیں ہیں. اور اسرائیل کے معنی آتے ہیں عبداللہ کے, یعنی اللہ کے بندے کے, یعنی اللہ کے عبادت کرنے والے بندے کے آتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم کو اسرائیل والے لفظ سے ہی خطاب فرمایا, یعقوب کے لفظ سے خطاب نہیں کیا. تو ان کو کہا ہے کہ اولاد یعقوب علیہ السلام تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو تاکہ شکر اور اطاعت کی تحریک پیدا ہو. اللہ تعالیٰ نعمتوں کو کیوں یاد دلا رہے ہیں؟ تاکہ ان کے اندر شکر کا مادہ پیدا ہو. اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اوپر نعمت فرماتے ہیں تو نعمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بندہ نعمت ملنے پر اور نعمت کو استعمال کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. مصیبت آئے, حالات آئے تو اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ صبر کرے, لیکن نعمت ملنے پر بندے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی خوب اطاعت کرے. اللہ کی خوب اطاعت کرے, اس کے احکامات کو مانے. تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اسی واسطے بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں کہ میری اس نعمت کو یاد کرو تاکہ تمہارے اندر شکر و اطاعت کا مادہ پیدا ہو جائے. جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی, کون سی نعمت کو یاد کرو؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو انعام میں دی تھی. اور وہ انعام میں کون سی چیز تھی؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. ہم نے تم کو حصہ زمین پر, زمین کے اوپر ہم نے تم کو فوقیت دی تھی. تمام مخلوق کے اوپر تمہیں ہم نے فوقیت دی تھی, بلندی دی تھی. اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو خاص برتاؤ میں, خاص جگہوں میں تمام دنیا جہان والوں پر فوقیت دی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں بنی اسرائیل کو تمام دنیا کے اوپر حکمرانی دی. ایسے بھی اعلیٰ نبی کے علیہ السلام
सलाम को उसके अंदर भेजा, यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम भी उसी कौम से हैं, उसका तज़किरा आगे आ रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला बनी इसराइल को अपनी नेमत याद दिला रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि जो मैंने तुम्हारे ऊपर नेमत की थी उस नेमत को याद करो। और ये नेमत को याद दिलाना गोया अल्लाह का एहसान जतलाना नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला बल्कि इस वजह से इस नेमत को याद दिला रहे हैं ताकि लोगों के अंदर शुक्र करने का मादा पैदा हो जाए, लोगों के अंदर इताअत का मादा पैदा हो जाए, वो इधर उधर न भटकें। और एक तर्जुमा इसका भी हो सकता है, वन्नी फज़लतुकुम अला आलमीन का तर्जुमा ये भी हो सकता है कि हमने तुमको बड़े हिस्से मखलूक पर, इस दुनिया के ऊपर हमने तुमको हुक्मरानी दी थी, मसलन इस जमाने के लोगों पर हमने आपको फौकियत दी थी। फायदा क्या है इस आयत का और इसमें बातों का फायदा क्या है? इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने चूंकि खिताब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के यहूदियों को किया है। अब किसी आयत को इशारा हो कि कुरान तो नाज़िल हुआ है आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में, और यहूदी और ये बनी इसराइल जो थे ये तो याकूब के ज़माने में थे और हज़रत मूसा के ज़माने में थे। तो अब आप अलैहिस्सलाम को बताने का मकसद क्या है, क्यों बता रहे हैं? तो बताने का मकसद ये है, इसका जवाब ये है कि आपने देखा होगा और आप सब जानते हैं और होता भी यही है कि कोई बाप दादा अगर किसी को होते हैं, उनके पास कोई माल और दौलत और जायदाद होती है या जो भी चीज उनके पास होती है, तो उसको सिर्फ दादा ही नहीं बरतता है, सिर्फ दादा के काम में नहीं आती है, बल्कि पोते भी उन चीजों को इस्तेमाल करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें पोतों तक पहुंचती हैं और उनकी जायदादें, उनकी माल और दौलत, उनके आदत अखलाक जो बाप दादाओं के होते हैं वो पोतों के और औलादों के तक मुंतकिल होते हैं, आपने देखा होगा। तो ऐसे ही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जमाने में यहूदी तो थे और बनी इसराइल के जमाने में थे, लेकिन उन्हीं बनी इसराइल की औलाद जो आगे चलती आ रही थी, जो आदम अलैहिस्सलाम के जमाने तक पहुंच गई थी, तो उन्हीं को वो नेमत याद दिला रहे थे कि हमने तुम्हारे बाप दादा के ऊपर ये नेमतें फरमाई हैं और ये एहसान किए हैं। जब हमने तुम्हारे बाप दादा के ऊपर ये एहसान किए हैं तो तुम्हें चाहिए कि आप हमारे इताअत करें। आपके बड़ों के ऊपर हमने इनाम किया है, इकराम किया है। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सी मरतबा ऐसा होता है, किसी आदमी को कोई अपना काम कराना होता है किसी बंदे से, तो उसको उसके ऊपर किए हुए इनाम याद दिलाता है कि भाई देखो मैंने फला वक्त में तेरे बाप का साथ दिया था, फला वक्त में तेरे दादा की मुसीबत में मैं काम आया था, तो अब तुझे भी चाहिए कि तुम मेरी मुसीबत में काम आए, मुझे जरूरत है तो तुम मेरी जरूरत में काम आए। तो ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला इनको कह रहे हैं, बनी इसराइल को बता रहे हैं कि ठीक है तुम्हारे ऊपर भी जो इनाम फिलवक्त हो रहे वो तो है ही, लेकिन हमने तुम्हारे बाप दादा के ऊपर ऐसी बड़ी बड़ी नेमतें अता की हैं और उनके ऊपर ऐसे ऐसे काम फरमाए हैं कि उनको पूरी दुनिया के ऊपर हमने फौकियत दी है। तो उसकी पादाश में, उसके नतीजे में अब तुम्हारा फर्ज ये बनता है कि तुम क्या करो, इताअत करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। इस वास्ते अल्लाह तबारक व तआला इस वास्ते इन बनी इसराइल को भी खिताब फरमा रहे हैं और आप अलैहिस्सलाम को ये बातें बतला रहे हैं, वरना इनका कोई महल नहीं था, लेकिन चूंकि उनकी औलादें, उनकी नस्लें बनी इसराइल उस वक्त में भी मौजूद थी, तो उन बनी इसराइल ही को उनके बाप दादा को ऊपर किए हुए एहसानात को याद दिलाकर ये मकसद है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ झुकने वाले बन जाए। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, वत्तक़ू यौमन ला तज़्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बल मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। और डरो तुम ऐसे दिन से कि जिसमें न तो कोई शख्स किसी शख्स की तरफ से कुछ मुतालबा अदा कर सकता है। डरो उस दिन से कि जिस दिन यानी क़यामत के दिन कोई किसी शख्स की तरफ से कोई मुतालबा अदा कर सकता है और न किसी शख्स की तरफ से किसी की कोई सिफारिश कबूल हो सकती है, जबकि खुद उस शख्स में ईमान ना हो जिसकी सिफारिश करता है। भाई किसी गैर ईमान वाले की अगर आदमी सिफारिश करेगा तो उसकी सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी और बगैर ईमान वाला तो सिफारिश कर ही नहीं सकता। ईमान वाला किसी बगैर ईमान वाले की सिफारिश कबूल करे तो भी उसकी सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी और न किसी शख्स की तरफ से कोई मुआवजा लिया जा सकता है और न उन लोगों की तरफदारी की जा सकती है, न उन लोगों की मदद की जा सकती है। फायदा इस आयत का है और इस आयत का मतलब ये है कि आयत में जिस यौम का जिक्र है, जिस दिन का जिक्र किया गया है कि वत्तक़ू यौमन ला तज़्ज़ी, कि डरो तुम उस दिन से, किस दिन से, वो दिन यहाँ जो मुराद है जिसका जिक्र है वो क़यामत का दिन मुराद लिया गया है कि डरो तुम क़यामत के दिन से, इसलिए को बड़ा होलनाक दिन होगा, उसमें नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। मुतालबा अदा करने का मतलब ये है कि मसलन किसी के ज़िम्मे नमाज रोज़े वगैरह है तो
بخشش کر دو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے معاوضہ لفظ آیا ہے اس کے اندر کہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا، تو معاوضے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مال وغیرہ داخل کر کے اللہ کو کچھ مال وغیرہ دے کر کے کسی آدمی کو چھڑوا لیا جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دونوں باتیں نہ ہوں گی، اور بغیر ایمان کے کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ ایمان والے کی سفارش ایمان والے کے حق میں قبول کی جا سکتی ہے، لیکن بغیر ایمان والے کے حق میں ایمان والے کی بھی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ تو آج کی ان آیات کے اندر بس یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر جو نعمت اللہ نے کی ہے وہ بیان کی ہے، اور اللہ نے بندوں کو ڈرایا ہے کہ تم اس دن سے ڈرو کہ جس دن بڑا ہولناک دن ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا، اور ایسا دن ہوگا کہ وہاں کسی کی طرف سے کسی کی کوئی سفارش، کسی کا کوئی مطالبہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ ایسا ہولناک دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ حاملہ عورتیں جو ہوں گی وہ وہاں کی وحشت سے اور اس دن کے ڈر سے جو ہے اپنے حمل کو گرا دیں گی۔ وہاں باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیوی شوہر کو نہیں پہچانے گی، شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گا۔ جو شوہر اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن وہاں وہ اس کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ماں اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہے، لیکن وہاں کے دن کی ہولناک اتنی خطرناک ہوگی کہ ماں اپنے بچوں کو پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ جو ان کی گود میں دودھ پیتے بچے ہوں گے عورتیں ان کو پھینک دے گی، اس لیے کہ ان کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہوگی۔ ایسا ہولناک اور خطرناک دن ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، ایسا نفسی کا عالم ہوگا کہ ہر آدمی اپنے پسینے کے اندر ڈوبتا ہوا ہوگا۔ سورج کو اتنا قریب کر دیا جائے گا، جو جتنا بڑا گناہگار ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو پسینہ آئے گا۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، تو کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا ناک تک، تو کسی کا چھاتی تک، اور کوئی اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہی ہوگا۔ اتنا قریب سورج کو کر دیا جائے گا، لیکن یہ پسینے کی زیادتی جو ہوگی، اور اتنا پسینہ جو آئے گا وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے آئے گا۔ تو یقیناً ہمارے تو گناہ ہی اتنے ہیں کہ ہم اپنے پسینوں کے اندر ڈوب ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج کی ان دو آیتوں کے اندر جو بتایا گیا ہے وہ سبق یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تو بنی اسرائیل کے اوپر اپنے کیے ہوئے انعامات کو ذکر کر کے ان کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شکر کرو اور اطاعت کرو۔ اس میں ہمارے واسطے میں سبق یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو تو خطاب کیا گیا ہے، لیکن اللہ کی مرضی ہمیں اس میں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے اپنا شکر ادا کروانا چاہتا ہے، اپنی اطاعت کرانا چاہتا ہے، تو امت محمدیہ کو اور بڑھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں پر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ اگرچہ کہ مخاطب بنی اسرائیل ہے، لیکن عقل مند اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ بات کسی اور کو کہی جائے، ڈانٹ کسی اور کو پڑے، سبق اس سے دوسرا حاصل کر لے۔ تو ہماری عقل مند اور دانش مندی کی بات یہ ہے کہ مخاطب تو بنی اسرائیل ہے، لیکن اللہ کی منشا ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اللہ اپنی نعمتوں کے بدلے میں شکر ادا کرانا چاہتا ہے، اور شکر کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے بہا نعمتوں سے نوازا ہے اور ہمارے اوپر بہت سے انعامات اور اکرام کیے ہیں۔ تو آج کی مجلس کا سبق یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ کوئی چیز ہم کھا رہے ہیں، کوئی نعمت اللہ کی کھا رہے ہیں، الحمدللہ اللہ کی تعریف بیان کریں۔ کوئی چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے، کھاتے ہوئے پیتے ہوئے الحمدللہ، اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں الحمدللہ، اس لیے کہ کوئی بھروسہ نہیں، اللہ نے ہمیں کھڑے ہونے کے بعد بیٹھنے کا موقع دے دیا، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ تیری نعمت ہے۔ بہترین بستر پر پہنچ رہے ہیں، آرام مل رہا ہے، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ لوگ بھی ہیں جو فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ اللہ آپ نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا، ہم بہترین عالیشان بستروں پر آرام کر رہے ہیں، تو اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ وہ لوگ بھی ہیں جو سوکھی روٹیوں کے واسطے ترس رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دونوں ٹائم مسلم اور نہ جانے کیسی کیسی نعمتوں سے سرفراز فرما رہے ہیں، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کہیں کہ الحمدللہ اللہ نے بے بہا نعمتوں سے نوازا ہے، یقیناً جن کو گنوایا ہے آپ سب جانتے بھی ہیں۔ اللہ نے آپ کو اولاد اچھی دیتی ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ تیرا شکر۔ ایسی بھی اولادیں ہیں جو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتی ہیں، اللہ تیرا بڑا انعام ہے، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ نے بیوی اچھی دیتی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کے گھروں کے اندر دن رات لڑائیاں اور نا اتفاقیاں رہتی ہیں صرف بیوی کی وجہ سے، تو اللہ کا
اللہ तेरा शुक्र है। तो औरत हो मर्द हो हर एक को अल्लाह तबारक व तआला का हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। यकीनन अल्लाह ने हमें हर चीज जो नवाजी है, अल्लाह की इतनी नेमतें हैं शुमार नहीं कर सकते हैं। खुद इंसान का पैदा होना और इंसान के तमाम आज़ा अल्लाह की नेमत है। इंसान का अगर हाथ ना हो, बगैर हाथ वाले से उसको पूछिए कि हाथ की क्या कदर होती है। हम इन चीज़ों की कदर नहीं है। अल्लाह ने इतने बेहतरीन हमें हाथ दिए हैं जिनसे हम तमाम काम कर रहे हैं। इन हाथों की कदर उनसे पूछे जिनके पास हाथ नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इतनी बेहतरीन मोटी मोटी आंखें दी हैं जिनसे हम सब कुछ देख रहे हैं, खाने के लिए मुंह दिया, सुनने के लिए कान दिए। बहरे लोग भी हैं, वो परेशान हैं, किसी चीज़ को सुन नहीं सकते हैं। अंधे लोग हैं, दुनिया की किसी चीज़ को देख नहीं सकते हैं, किसी को देख नहीं सकते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमें इतनी बेहतरीन आंखों से नवाजा। तेरी दी हुई हर नेमत को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। अल्लाह ने तुम्हें पैर दिए हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह वो लोग भी हैं जो अपने पैरों से चल नहीं सकते हैं। अल्लाह वो लोग भी हैं जो तेरे अपने पैरों से चल करके तेरे घर तक नहीं आ सकते हैं। अल्लाह तूने हमें पैर दिए, तेरी बड़ी नेमत है। तो अल्लाह ने इंसान के ऊपर नेमतों की बौछार की है, नेमतों की बारिश की है, लेकिन इंसान बड़ा नाशुक्रा है, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता है। अल्लाह ने इंसान को नेमतों में लथपथ कर दिया है, ऊपर से नीचे तक अल्लाह ने इंसान के ऊपर नेमतें बरसा रखी हैं, लेकिन इंसान तो है ही नाशुक्रा। अल्लाह ने भी आजिज़ होकर इंसान को यही कहा है, इन्नल इंसान लयऊसुन कफूर, कि इंसान तो है ही बड़ा नाशुक्रा। इंसान बड़ा नाशुक्रा है, इसलिए हमें नाशुक्रा नहीं बनना चाहिए। अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह की इताअत करनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला को हमें राज़ी रखना चाहिए, अल्लाह को खुश रखना चाहिए। तो आज के मजलिस का सबसे अहम सबक यही है कि हम अल्लाह की तमाम नेमतों के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें। नमाज के बाद हम जब हाथ उठाएं दुआ के लिए, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने अपने नेमतों से नवाजा है, अल्लाह तूने हमें इस लायक बनाया है कि हम तेरी नेमतों को इस्तेमाल कर सकें, उनसे फ़ायदा उठा सकें। बहरहाल मकसद कहने का यही है कि हम अल्लाह की हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह की खूब इताअत करें। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया है, वत्तक़ू यौमन ला तज़्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, कि अल्लाह तबारक के डरो तुम उस दिन से कि जिस दिन बड़ा होनाक मंजर होगा, जिस दिन किसी की कोई नेकी काम, किसी के दूसरे का कोई साथ नहीं मिलेगा, सिर्फ अपना किया काम आएगा, अपना ही नाम है अमाल साथ जाएगा। इंसान कब्र के अंदर जाता है, लोग उसको कांधे पर रख कर के कब्रिस्तान ले जाते हैं। तो जब इंसान घर से चलता है तो उसके साथ तीन चीजें जाती हैं, उसकी औलाद जाती है, उसका माल जाता है, और कौन जाता है? उसके अमाल साथ में जाते हैं। तो कब्र में रखने के बाद औलाद और माल दोनों एक ही चीज है, औलाद भी और माल भी, वो तो वापस आ जाता है। हमारे पास कौन रह जाता है? क्या हमारे कोई औलाद हमारी कब्र में लेट जाती है? क्या हमारी बीवी हमारे साथ कब्र में जाती है? या कोई रिश्तेदार हमारे साथ कब्र में जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस वक्त में सब साथ छोड़ देते हैं कि इस गड्ढे में सोने के लिए बस तू ही काफी है, और तुझे इसके अंदर रहना है, हम तेरा साथ नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, अभी तो दुनिया से गए भी नहीं है, हमारी जिस्म, हमारा जिस्म गला भी नहीं है, इंसान का दम निकला, सांस टूट गए, सबने साथ छोड़ दिया कि जा तेरे अमाल और तू तेरे हवाले। जिन औलाद के चक्कर में, जिन बीवियों के चक्कर में, जिन रिश्तेदारों के चक्कर में, जिस जिंदगी और दुनिया को कमाने के चक्कर में हम हराम और हलाल की कोई तमीज नहीं करते थे, हम अल्लाह को बिल्कुल भुलाए बैठे थे, आज बताओ किसने हमारा साथ दिया है? औलाद को बड़ा पढ़ा लिखाया और उसके लिए हमने इतनी कमाई की कि हम अल्लाह को भूल बैठे। बीवी को इतनी मोहब्बतें दी, उसके ऐश आराम के लिए, अपने रिश्तेदारों से इतनी मोहब्बतें की, और हर एक को हमने मोहब्बत करने के लिए, हर एक को खुश करने के लिए हमने अल्लाह को नाराज कर लिया। बताओ आज कौन काम आया? वो जिस बीवी को खुश करते थे, या बीवी जिस मियाँ को खुश करती थी, बीवी कब्र में जाती है तो बताओ मियाँ तुम्हारे साथ गए, या मियाँ के साथ बीवी चली गई, औलाद साथ चली गई, कोई साथ नहीं देगा मेरे भाइयों। इसीलिए अल्लाह ने कहा है वत्तक़ू यौमन ला तज़्ज़ी, कि उस दिन कोई किसी का साथ नहीं देगा, किसी की तरफ से किसी का कोई मुतालबा कबूल नहीं किया जाएगा, न कोई किसी की सिफारिश करेगा। उस दिन जो है वो नाकी का मंजर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। साथ जाएंगे तो इंसान के अमाल साथ जाएंगे। कब्र के ऊपर मिट्टी डाल दी गई, औलाद घर आ गई, रिश्तेदारों को सब्र आ गया, मर गया, लग गया, सड़ गया, कोई नहीं, अल्लाह ने सब्र दे दिया। अब जो होना
والا ہے تو وہ تمہارے ساتھ ہونا ہے، اولاد تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی، مال و دولت اور یہ دنیا آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی ہے۔ اب آپ اولاد تو آپ کو دفنا کر چلی گئی، لوگ آپ کو دفنا کر چلے گئے، اب آ جاتے ہیں ان پر سوال کرنے کے لیے، ان کے سوالوں کا جواب کون دے گا؟ یہ دنیا نہیں دے گی، یہ اولاد آپ سوالوں کا جواب نہیں دے گی، ان سوالوں کا جواب آپ ہی کو دینا پڑے گا۔ نامہ اعمال میں جو سیاہ اعمال لے کر کے جا رہے ہیں، ان اعمال کو کون بتائے گا؟ ان اعمال کا کون جواب دے گا؟ جوانی کہاں لگا دی؟ جوانی میں کمایا کیا ہے؟ حلال کمایا، حرام کمایا؟ جو کمایا ہے تو اس کو کہاں صرف کیا ہے؟ یہ سب چیزوں کا سوال کیا جائے گا۔ انسان مال و دولت کمانے میں کوئی فرق نہیں کرتا ہے، کوئی احتیاط ہی نہیں کرتا ہے، ان سب چیزوں کو سوال کیا جائے گا۔ جوانی کو ایسے ہی برباد کر دیتا ہے، اس کا بھی سوال کیا جائے گا۔ جوانی دی تھی تو عبادت کرنی چاہیے تھی، راتوں کو اٹھ کر کے تہجد پڑھنی چاہیے تھی، لیکن نہیں پڑھی، کہاں لگائی جوانی؟ ان سب چیزوں کو سوال کیا جائے گا۔ یہ بدن ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ اللہ نے جو بدن دیا ہے ہمیں امانت کے طور پر دیا ہے، اس واسطے دیا ہے کہ تم اس بدن کو میری عبادت میں اور میری اطاعت میں لگانا، اس جان کو، اس طاقت کو، اس قوت کو آپ میری عبادت کے واسطے صرف کرنا۔ لیکن آپ نے وہ طاقت و قوت اللہ کی عبادت میں نہیں لگائی، اللہ کی عبادت میں آپ نے اس جان کو نہیں کھپایا، بلکہ آپ نے دنیا کمانے کے چکر میں اس جان کو کھپا دیا ہے۔ اس جان کو آپ نے نہ جانے کن غلط کاموں میں لگا کر کے اس کو ختم کر لیا ہے۔ اللہ نے جان جس مقصد کے واسطے دی تھی، جس مقصد کے واسطے ہمیں پیدا کیا تھا، اس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ تو ان سوالوں کا جواب کون دے گا؟ یقیناً جب تک سوالوں کا جواب نہیں دو گے آگے نہیں بڑھایا جائے گا۔ سوالوں کا جواب تو دینا ہی پڑے گا۔ بہرحال وہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نوازش ہے کہ اللہ چاہے تو بغیر حساب کتاب کے بھی داخل کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس کیا پروف ہے کہ اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے داخل کر دے گا؟ ایسا کون سا ہمارا عمل ہے، کون سے ہمارے اعمال ہیں جس سے ہم امید لگا کر کے بیٹھ جائیں کہ ہاں اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے معاف کر دے گا؟ نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ بغیر حساب و کتاب کے کیسے چھوڑ دیا جائے گا؟ تو ہمیں اللہ کے سامنے پیشی کے واسطے ہر وقت تیار رہنا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے بندوں کو بار بار آگاہ کیا ہے، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ تم اس دن سے ڈرو جو بڑا ہولناک دن ہوگا، جس دن کسی کی بھلائی کوئی کام نہیں آئے گی، جس دن کسی کا کوئی مطالبہ کام نہیں آئے گا، جس دن کسی کا کوئی وہاں رونا گنگنانا کام نہیں آئے گا، اور کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے، اس دن کی ہولناکی سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خوب شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کے دن کی اور یوم آخرت کی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے اور ایک دو آیت ہیں، یہ لمبا قصہ چلے گا، تھوڑے تھوڑے ٹکڑے آیت کے اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر روز تھوڑا تھوڑا بیان کیا جاتا رہے گا، اور تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ رہائی دی ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے، جو کرتے تھے تم کو بڑا عذاب، یذبحون ابناءکم، تمہارے لڑکوں کو قتل کیا کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھا کرتے تھے، وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی جانب سے بڑی آزمائش۔ خلاصہ ان آیات کا یہ ہے کہ اوپر جن خاص برتاؤ کا اور جن فوقیتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، پیچھے والی آیت میں اللہ نے کہا ہے نا کہ ہم نے آپ کو دنیا کے اوپر برتری دی ہے، مخلوق کے آپ کو اوپر آپ کو ہم نے فوقیت دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فوقیتوں کا، ان نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب ان کی یہاں سے ان کی تفصیل شروع ہو رہی ہے کہ پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ اس زمانے کو یاد کرو جب ہم نے آپ کو ایک بڑی مصیبت
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تھے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے باپ داداؤں کے اوپر کیا نعمتیں کی ہیں کہ متعلقین فرعون سے جو فکریں لگی رہتی تھی، تمہارے دل آزاری کے گلے کاٹتے تھے. یعنی یہاں سے فرعون والے اس قصے کو ذکر کر رہے ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نجات دی تھی. فرعون نے دعویٰ کیا تھا نا انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی اب رب ہوں، سب سے بڑا آدمی میں ہی ہوں، تو مجھے رب مان لیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور وہ لوگوں کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا. تو اللہ اسی نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ رہائی ہم نے تم لوگوں کے آبا و اجداد کو یعنی متعلقین فرعون سے جو فکر میں لگے رہتے تھے تمہاری دل آزاری کے، تمہارا دل توڑنے کے لیے، تمہیں پریشان کرنے کے لیے ہر وقت لگے رہتے تھے اور گلے کاٹتے تھے تمہاری اولادوں کے یعنی بچوں کے، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو یعنی بچیوں کو وہ زندہ چھوڑتے تھے. لڑکیوں کو زندہ رہ کر بڑی عورتیں ہو جائیں اس واسطے وہ ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ ان سے بعد میں خدمت کا کام لیا جائے اور انہیں اپنی خواہشات کے مطابق استعمال کیا جائے. میں تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بڑا بھاری ان باتوں میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بڑا امتحان تھا. فائدہ کیا ہے ان آیتوں کا اور ان آیتوں کا مقصد کیا ہے؟ کسی نے فرعون سے پیشین گوئی کر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا، ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جس کے ہاتھوں تیری سلطنت جاتی رہے گی اور تجھے نیست و نابود کر دیا جائے گا. اس لیے اس کمبخت نے یہ اسکیم نکالی کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو فرعون کی سلطنت میں، جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے. جو لڑکی پیدا ہو، چونکہ لڑکیوں سے متعلق یہ بات نہیں کی گئی تھی کہ کوئی لڑکی پیدا ہوگی تو تمہاری سلطنت کو ختم کرے گی، اس لیے اس نے لڑکیوں کو زندہ چھوڑا اور لڑکیوں کو اس نے قتل نہیں کرایا. اور اس واسطے اس نے لڑکیوں کو چھوڑا، اس میں بھی اپنا مقصد پوشیدہ تھا کہ یہ لڑکیاں بڑی ہوں گی تو بڑی ہونے کے بعد ان کو اپنے محل میں لایا جائے گا، انہیں استعمال کیا جائے گا، ان سے خدمتیں لی جائیں گی اور اپنی خدمت کے واسطے کو جیسے چاہے استعمال کر لیا جائے گا. سو اپنی بھلائی کے لیے اور اپنے کام کے واسطے فرعون نے عورتوں کو زندہ رکھا، بچوں کو اس نے قتل کرایا. لیکن اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکھے؟ بڑے بوڑھوں کی مثال ہے، اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس نے ایک شکل یہ بنائی تھی کہ بھائی اگر ہر سال بچوں کو قتل کر دیا جائے گا تو پھر تو فوج میں رہنے کے لیے اور دیگر کاموں کے لیے مردوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کہاں سے آئیں گے؟ تو اس نے بعد میں پلاننگ بنائی، یہ اسکیم بنائی کہ ایک سال جو بچے پیدا ہوں گے ان کو تو چھوڑ دیا جائے گا، دوسرے سال میں جو بچے پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا، ایک سال چھوڑا جائے گا، ایک سال لوگوں کو قتل کیا جائے گا. اب بڑی کشمکش کا معاملہ تھا. اتفاق یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی سال میں پیدا کیا جو سال بچوں کے قتل ہونے کا تھا. اللہ کی قدرت دیکھیے. لیکن اللہ ہے بھائی، ظاہر بات ہے اس کو تمام چیزوں پر قدرت ہے. اللہ کو موسیٰ کو فرعون کے ہاتھوں میں ہی پلوانا بھی تھا اور انہی کے ذریعے سے اس کی سلطنت کو تباہ بھی کرانا تھا. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سال میں پیدا کیا کہ جس سال بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا. فرعون کو اس چیز کی خبر دی گئی لیکن فرعون کو اس بات پہ یقین نہ آیا. اللہ نے ایسا ذہن بنا دیا کہ فرعون کہاں موسیٰ بچا ہوا رکھا ہے، لاکھوں بچے قتل کر دیے گئے، کروڑوں بچے مار دیے گئے، جو بھی پیدا ہو رہا ہے اس کو قتل کر دیا گیا، اب کہاں سے موسیٰ آ گیا؟ کوئی موسیٰ نہیں ہے. اللہ نے اس کے ذہن میں بات ڈال دی. اب موسیٰ علیہ السلام کو پورا قصہ جو جمعے کے دن بیان کیا گیا تھا، ان کی ماں نے بڑھائی سے کہا، اس نے صندوق بنایا، صندوق میں رکھ کر کے بچے کو دریا میں بہایا، آسیہ نے اس بچے کو پکڑ لیا، محل کے اندر لایا گیا. یہ سب پورا قصہ ہے کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا، بالآخر ماں کی پستانوں کا دودھ اس کو ملا تو ماں کا ہی اس نے دودھ پیا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو کسی کا حق کھانے سے، کسی کے صدقات سے، زکات سے بالکل الگ رکھتے ہیں کہ وہ کسی کا صدقہ یا کسی کا زکات یا کسی کا حق نہیں کھاتے ہیں. چونکہ اگر وہ کسی اور عورت کا دودھ پی لیتے تو ان عورتوں کے بھی بچے تھے تو ان کے بچوں کا حق مارا جاتا. تو اللہ نبی کی عادت بچپن ہی سے وہ ڈال دیتا ہے اور اس کے ذہن کو ڈال دے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی کی پستان کو قبول نہیں کیا. بالآخر والدہ محترمہ آئی، کسی کو احساس تک نہیں ہوا، والدہ کو انہوں نے دودھ پیا. یہ الگ قصہ ہے. بتانا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جس کی وجہ سے وہ مر گیا تھا، اور تو اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے گئے تھے۔ پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو نبوت عطا کی، نبوت ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ جاؤ فرعون کو دعوت دو اسلام کی، اور فرعون کو دعوت دو تم ایمان کی۔ اب وہ بڑے فکر مند ہے، اللہ میں کیسے فرعون کو دعوت دوں، وہ اتنا بڑا آدمی، اس کو پتہ لگ گیا کہ یہی موسیٰ ہے تو پھر وہ تو مجھے قتل کر دے گا، اور میں وہاں سے ایک آدمی کا قتل کر کے آیا ہوں۔ لیکن اللہ کو کرنا یہی منظور تھا۔ اللہ نے کہا ان اللہ معنا، اللہ آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جائیے تو صحیح۔ پھر آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو سمجھاتے رہے، لیکن اس کے سمجھ میں بات نہیں آئی۔ تو سمجھانے کے بعد تو پھر آگے آیات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کو راتوں رات یہاں سے لے کر کے نکل جاؤ۔ ان آیات کے اندر جو میں نے آیات تلاوت کی ہے، ان کے اندر صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ فرعون جو ہے ان لوگوں کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا، بنی اسرائیل کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، اس نعمت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ ہم نے آپ کے آباء و اجداد کو فرعون کے فتنے سے نجات دی تھی۔ وہ آپ کے بچوں کو قتل کرتا تھا، آپ کی بچیوں کو وہ چھوڑ دیتا تھا، تو یہ نعمت یاد دلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی طرف راغب کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے واسطے اس راستے کو ہموار کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا ایمان لانا آسان ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کو ذکر کیا ہے۔ پھر آگے کیا معاملہ ہوا، کیسے فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کیا، کیسے موسیٰ علیہ السلام کو سمندروں کے اندر راستے دیے گئے، دریا کے اندر راستہ دیا گیا، اس کا قصہ انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ کل وہی آیات آ رہی ہیں جن آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کو بیان کیا ہے۔ آج کی مجلس کا سبق یہ ہے، اور آج کی مجلس کا خلاصہ یہ ہے، اول بات اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ یقیناً اللہ نے ہمیں بے بہا نعمتوں سے نوازا ہے، ہر ایک چیز انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہی ہے، خود انسان کا وجود اللہ کی نعمت ہے۔ تو جو بھی چیز ہو، جو کھانے کی ہو، پینے کی ہو، رہنے کی ہو، استعمال کرنے کی ہو، ہر چیز کے اوپر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری چیز ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن سے ڈریں، اور اس کے واسطے آخرت کے واسطے ہم تیاری کریں کہ جس دن ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، جس دن ہمارے اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے، کسی کی سفارش ہمارے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، اور وہاں ہمیں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ بس یہ دو باتیں آج کی مجلس سے متعلق ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور قیامت کے دن سے ہم ڈریں، اور قیامت کے دن کے واسطے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اللہ کی ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے اپنی عبادت کا، ہم اللہ کی خوب عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، قیامت کے دن کے واسطے، آخرت کے واسطے تیاری کریں، نیک صالح اعمال کریں، وہاں کے لیے ہم تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے شکر کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک